السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک عنوان ہے صبر و شکر۔ صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کہ انفرادی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی صبر و شکر کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ اسلامی تعلیمات میں صبر اور شکر دونوں کو ایک کلیدی مقام اور رتبہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر صبر کے متعلق 103 آیات سے زائد آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے صبر کی ترغیب دی ہے، صبر کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور اہل ایمان کو صبر پر کاربند رہنے کی، صبر پر قائم رہنے کی اللہ رب العزت نے تلقین کی ہے قرآن پاک کی تقریباً 103 آیات میں۔ اور اسی طرح شکر کو بھی اسلامی تعلیمات میں بڑا کلیدی مقام حاصل ہے کہ انسان کو اللہ ایک نہیں دو نہیں کروڑوں اربوں اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں، تو کتنا وہ خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اللہ کا قدردان بن جائے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والا بن جائے، اللہ کو وہ انسان بڑا محبوب ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے اسی صبر اور شکر کے متعلق ہے کہ صبر کے کیا نتائج آتے ہیں، شکر کے کیا نتائج ہیں، اور اسی طرح بے صبری کا کتنا وبال ہے اور کتنا گناہ ہے، اسی طرح ناشکری کا کیا وبال اور کیا گناہ ہے۔ آج اس پر ہماری بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں صبر کی طرف آتا ہوں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو پیارے بچوں ذہن میں رکھنا، صبر کا جو لغوی معنی ہے رک جانا، برداشت کر لینا، کسی چیز کو پی جانا، اسے صبر کہا جاتا ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ اور صبر کا اصطلاحی معنی ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ مفسرین کرام نے صبر کا اصطلاحی اور شرعی مفہوم بیان کیا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دینا، اور ان حالات میں جب آپ پر کوئی مسائل ہو، مشکلات ہو، اللہ کی طرف سے آفات آ جائیں، تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ نہ اپنی خواہشات کو نفس پر غالب آنے دیں اور نہ ہی اللہ کی حدود، شریعت کی حدود سے تجاوز کریں۔ تو یہ صبر کا مفہوم ہے۔ صبر کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن پاک میں اللہ نے میں پہلے بھی بیان کر چکا، 103 آیات میں صبر کی ترغیب دی ہے، صبر کی فضیلت بیان کی، صبر کا اجر بیان کیا۔ ایک آیت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، وہ لوگ جو مصائب میں صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جب مشکلات آتی ہیں، بیماری آتی ہے، مال کا ضیاع ہوتا ہے، جان کا ضیاع ہوتا ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، تو وہ جزا فضا کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے اللہ کے شکوے کرنے کی بجائے اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق میرے اللہ کا فرمان ہے اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، کہ اللہ رب العزت صبر کی وجہ سے ان کو ایک نہیں 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یا یہ مطلب یہ ہوا یعنی اگر کسی نیکی کا اللہ 1 گنا ثواب عطا فرمائیں گے تو صبر کی وجہ سے اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر آتا ہے وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے، صبر کرنے والوں کو کامیابی کی بشارت دے دو کہ اللہ رب العزت ایک وقت آئے گا ان کی مشکلات کو دور کر دے گا، ان کے مسائل کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، انسان کو اللہ جھنجھوڑتا ہے کہ جب میں نے اسے نعمتیں دی اس وقت تو اتراتا تھا، یہ کہتا تھا کہ یہ میرے فن کا کمال ہے، یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ میری جادوگری کا کمال ہے، لیکن جب اللہ اسے مصیبت دیتا ہے کیا اس پر وہ صبر کرتا ہے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جزا فضا تو نہیں کرتا، اللہ کے شکوے تو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تو بسا اوقات کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ ہمارے ایک نبی اللہ کے محبوب پیغمبروں میں سے تھے حضرت ایوب علیہ السلام، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی اولاد سے بھی نوازا تھا، مال و دولت سے بھی نوازا تھا، صحت کی نعمت سے بھی اللہ نے نواز رکھا تھا،
اولاد بھی کثیر تھی، مال و دولت بھی بہت زیادہ تھا، انتہا درجے کا، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے آپ کو آزمایا، اپنے پیارے نبی پر اللہ نے آزمائشیں بھیجی، پہاڑوں جیسی آزمائشیں بھیجی، فرمایا کسی حادثے میں آپ کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا، مال و متاع سارا کا سارا چلا گیا، ختم ہو گیا، اور صحت والی نعمت بھی اللہ نے لے لی کہ آپ بیماری میں پڑ گئے، اور ایسی بیماری کے 7 سال تک اللہ کے یہ نبی بیماری میں پڑے، لیکن ان 7 سالوں میں کبھی اللہ کے ناشکری نہیں کی، کبھی اللہ سے جزا فضا نہیں کی، کبھی مخلوق کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کیا کہ دیکھو مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا، میں ہی ملا تھا اللہ کو کہ میرے اوپر اللہ نے اتنی آزمائشیں ڈال دی، مال بھی لے لیا، اولاد بھی لے لی، صحت کی نعمت بھی لے لی، لیکن ان تمام حالت کے باوجود جب اللہ کی صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بھی تو اللہ رب العزت نے آپ کو نعم العبد کا لقب دیا کہ میرا کیا خوب بندہ تھا، کیا اچھا بندہ تھا، کہ میں نے جتنی بھی اسے آزمائشیں دی، مشکلات تھی، ان تمام مشکلات میں ثابت قدم رہا اور اپنے رب کا قدردان رہا، اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا آپ کو صحت بھی دی، پھر اللہ نے مال بھی لوٹا دیا، پھر اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ انسان اس میں کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ باقی صبر کے متعلق پیارے بچوں یہ آپ توجہ سے سن لیں کہ صبر کہتے کسے ہیں۔ صبر والے عمل میں ارادے کی مضبوطی اور آپ کے عزم کی پختگی کا نام ہے صبر۔ آپ کا ارادہ مضبوط ہو، عزم پختہ ہو، اس کا نام صبر ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کچھ نہیں کر پا سکتے، کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مجبور محض ہے اور کہیں گے نہیں میں تو صابر تھا، اسے صبر نہیں کہا جائے گا۔ آپ کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی کے ساتھ جب یہ نیت کریں گے کہ میں نے جزا فضا نہیں کرنی، میں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو پی جانا ہے، ایک وقت آئے گا کہ میرا رب میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ جب اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ آپ صبر کریں گے، اسے شریعت کی اصطلاح میں صبر کہیں گے۔ لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے آپ کچھ نہیں کر پا رہے، اسے صبر نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ صبر کے متعلق جو اہم معلومات تھیں جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ بچوں کے سامنے بیان کی ہیں، تو یہ صبر جو ہے ہماری زندگی کا اہم اصول ہے۔ دونوں صبر اور شکر، انسان کی زندگی کی حالت ایسی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بیماری ہے، مال کا ضیاع ہے، گھر میں فوتگی ہوگی، جان کا ضیاع ہے، تو انسان کو صبر کا دامن پکڑنا چاہیے، صبر پر قائم رہنا چاہیے۔ اور دوسری طرف جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں، خوشی ملے، کوئی آپ پر احسان کرے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو، تو اس پر کامیاب انسان، اللہ کا محبوب انسان وہ ہے کہ جو ان تمام حالات میں اپنے رب کو نہ بھولے، اترائے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کا قدردان بن جائے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو یہ ہماری زندگی کے اہم اصول ہے اور دونوں سے واسطہ انسان کو پڑتا ہے، کبھی صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی شکر ادا کرنا پڑتا ہے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا انسان وہی ہے جو دونوں کو اپنے دامن میں سنبھالے اور دونوں پر کار بن رہے۔ دوسرے نمبر پر شکر کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان اور عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، احسان مندی کا اظہار کرنا کہ بھائی اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، یار تیرا بڑا شکر ہے کہ آپ میرے کام ہیں۔ آپ کے ساتھ کسی بھائی نے کوئی احسان کر دیا، رشتہ دار نے کر دیا، کسی دوست نے کر دیا، تو آپ اس کا اظہار کریں، کھل کر اس کا اظہار کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اسے شکر کہا جاتا ہے۔ تو ان عنایات اور احسانات کی سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کی ہماری جان پر، ہمارے جسم پر اللہ کے ایک کروڑوں اربوں احسانات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کے شکر گزار بن جائیں، اپنے رب کے قدردان بن جائیں، اپنے رب کی ایک نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بن جائیں۔ علماء نے لکھا ہے انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں کم از کم، اور ان کے شکر کی ادائیگی کہ اللہ نے یہ جوڑ بھی صحیح بنایا، میری آنکھیں بھی اللہ نے ٹھیک بنائی، مجھے کان بھی ٹھیک بنائے، سننے والا بنایا، زبان بھی بولنے والا بنایا، اللہ نے گنگا نہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے سارے جوڑ جسم
کے صحیح سلامت پیدا کیے، میں تندرست و توانا ہوں، لیکن ان احسانات جو اللہ نے ہمیں دیے، یہ نعمتیں دی، ان کے شکر کی ادائیگی کی صورت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر جوڑ پر 2 نفل پڑھے، پھر اللہ کا روزانہ، پھر بھی اللہ کا شکر گزار نہیں بنے گا، اللہ کا قدردان نہیں بنے گا۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جو اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت میسر ہے اس پر اللہ کی شکر گزار بندے بنیں، اللہ کے قدردان بندے بنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے پر مصیبت کو مبتلا کرتا ہے، مصیبت بھیج دیتا ہے اور وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت صبر کی وجہ سے اس کے عوض، صبر کے عوض اسے جنت میں بڑا محل اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شکر بھی کا دامن بھی پکڑے رہنا ہے اور صبر کا دامن بھی پکڑے رہنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل حضور کے محبوب صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اسے یمن کی طرف جب گورنر بنا کر بھیجا تو آپ اس کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کر تقریباً 2 سے 3 میل اللہ کے پیغمبر اس کے ساتھ چلتے رہے اور اسے نصیحتیں کرتے رہے۔ ایک پیاری نصیحت میرے نبی نے یہ فرمائی، فرمایا واللہ لا احبک، اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ معاذ اپنی ہر نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنا شکر پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ دعا تلقین کی اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل کو کہ اللہ آپ کو شکر گزار بنائے، اچھی عبادت کرنے والا بنائے اور اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنا، اس دعا کو کبھی نہ بھولنا۔ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، اللہ کا شکر گزار بن جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میرے پیارے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پر، میں رب تمہیں اور زیادہ عطا کروں، میں تمہارے رزق میں بھی برکت عطا کر دوں گا، مال میں بھی برکت عطا کر دوں گا، صحت میں بھی برکت عطا کر دوں گا، ہر طرح سے تمہیں فراوانی دوں گا جب تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو۔ شکر کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 قسمیں ہیں شکر کی پیارے بچوں۔ پہلی، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آپ زبان سے کہنا یار آپ کا بڑا احسان ہے، آپ میرے کام آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یہ شکر کی پہلی قسم۔ شکر کی دوسری قسم، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت اور بندگی کا احساس، دوسری قسم کہ آپ کا دل بھی اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی نعمت کی قدر کرے اور دل میں اللہ کی، پھر اس کے نتیجے میں، شکر کے نتیجے میں اللہ کی بندگی کا احساس ہو، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا احساس آپ کے دل میں ہو۔ یہ شکر کا دوسرا طریقہ ہے جسے لسانی، اپنا قلبی شکر کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا دل اللہ کا شکر کرے۔ پہلا شکر لسانی شکر، زبان سے شکر ادا کرنا، اور تیسرا شکر اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ شکر کی تیسری قسم کہ ایک تو آپ نے زبان سے کلمات تشکر ادا کیے، یہ شکر کے ایک طریقہ لسانی شکر، دوسرا آپ کا دل بھی اس کو مانتا ہے، دل بھی قائل ہے، دل مطمئن ہے کہ میرے اللہ کے میرے اوپر احسانات، تو یہ دل کا شکر ہے، اور تیسرا نظر بھی ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہیں، وہ کیسے؟ اپنے عمل سے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا قدردان بندہ ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے وہ پھر اللہ کے نماز والے حکم پر بھی عمل کرتا ہے، روزے کا حکم دیا تو روزے پر عمل کرتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا اچھے اخلاق اپناؤ، معاشرت تمہاری اچھی ہو، تو ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شکر کی تیسری قسم ہے کہ آپ کے عمل سے بھی نظر آئے کہ آپ اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں، اللہ کے نبی کے وفادار ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ شکر کی 3 اقسام ہیں۔ تو پیارے بچوں، شکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا،
دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے اس آیت کی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجمع میں ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر اس سے اعلیٰ مجمع فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں. جب میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں. دیکھو میرا بندہ میری نعمتوں پر کتنا قدردان ہے اور میرا شکر ادا کر رہا ہے. واشکرونی، پر میں میرا شکر ادا کر، ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کر، اللہ کی ناشکری نہ کر. ایک اور حدیث میں آیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کیا ہے. جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. وَيَكْفُرُهَا، اور اس نعمت کو چھپانا اس کا کفر ہے، نعمت کی ناشکری ہے. اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ کم کا، جو اللہ کی طرف سے کم نعمت ملی، کم دولت ملی، جو کم پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی اللہ کا قدردان نہیں ہو سکتا. جو کم پر اللہ کا شکر گزار نہیں ہے وہ زیادہ پر بھی نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا قدردان نہیں ہے، لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی اگر کسی انسان نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو آپ اس کے احسان کو احسان سمجھو، اس پر اس کے قدردان بنو، اس کے ساتھ شکر ادا کرنے والے بنو. اور جو اپنے بھائیوں کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی قدردان ہوتا ہے. اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا فرمایا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو پیارے بچوں، اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ شکر اور صبر کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کیے جائے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. یہ ہماری زندگی کے اسلامی تعلیمات کے انتہائی اہم اصول ہیں جسے ہر انسان کو، امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، ہر انسان کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. یا زندگی میں غم آئے گا یا خوشی آئے گی، غم آئے تو انسان صبر کرے، اور اگر خوشی آئے تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا قدردان بن جائے، اللہ کا شکر گزار بن جائے. تو پیارے بچوں، آپ نے اس چیپٹر کو توجہ کے ساتھ یاد کرنا ہے، اس نیت سے نہیں کہ ہمیں امتحانات میں کامیابی ملے، اس نیت سے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے. جب اس نیت سے یاد کریں گے پھر عملی زندگی میں لائیں گے تو اس کا اجر بھی ملے گا، دنیا اور آخرت بھی سمجھ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کا جو جزوی طور پر دوسری چیز ہے امتحانات میں کامیابی، اللہ وہ بھی نصیب فرمائیں گے جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.